بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں آج علامہ خادم رضوی کا جو آخری خطاب ہے فیض آباد دھرنے کے اندر، جب مذاکرات ہو گئے اور وہ جا رہے تھے، تو اس وقت وہ میں نے سنا اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے مولانا صاحب بہت زیادہ دکھی تھے، خاص طور پہ ایجنسیوں سے اور میڈیا سے، اور وہ اپنی ہر بات میں یہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح نہ کریں، اس طرح نہ کریں۔ اور علامہ خادم حسین رضوی کی وہ میں تقریر کے کچھ حصے میں آپ کو اپنی ویڈیو کے اینڈ میں دکھاؤں گا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بیسیکلی خادم حسین رضوی کا ایک بیان یہ بھی آیا کہ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کس نے کہا تھا کہ فیض آباد دھرنا جا کے دو اور فیض آباد جاؤ۔ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو ایجنسی ہیں وہ ملک میں جتنے بھی پوٹینشل ہوتا ہے اس کے اوپر نظر رکھتی ہیں، اور کئی معاملات پہ وہ اس پوٹینشل کو یوز کرتی ہیں۔ اب جس طریقے سے ساری باتیں چل رہی ہیں کہ جی فیض آباد دھرنا جو میاں نواز شریف کے خلاف 2017 میں کروایا گیا تھا، وہ ایجنسیوں نے کروایا تھا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بیسیکلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، میاں نواز شریف نے ان کی ٹویٹ بھی کی تھی، انہوں نے یہ الزام لگایا تھا۔ اور اس کے بعد پھر علامہ خادم حسین رضوی بھی اس حوالے سے انہوں نے کہا جی میں بتاؤں پھر کہ کس نے مجھے کہا تھا کہ فیض آباد جاؤ۔ بیسیکلی خادم حسین رضوی کیوں ناراض تھے، کافی چیزیں ہیں اس کے اندر۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ایجنسیاں چیزوں کو ڈیل کرتی ہیں تو اس میں جو اس وقت موجودہ افسر ہوتا ہے وہ کئی دفعہ معاملات کو ٹالنے کے لیے، سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے کئی ایسی چیزیں جو ہے نا وہ اس پہ ایگری ہو جاتی ہیں جس کو بعد میں پورا کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جب اس کو پورا کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ اس افسر کا تبادلہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں جن سے انہوں نے ڈیلنگ کی ہوتی ہے۔ اسی لیے مولانا فضل الرحمان، میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، خادم حسین رضوی سمیت ہر شخص جو ہے نا وہ یہ روتا ہوا نظر آتا ہے کہ جی جو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے پورا نہیں کیا، جو شیئر ہمیں دینے کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، جو ہمیں انہوں نے لالی پاپ دیا تھا وہ تو انہوں نے پورا نہیں کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ تو یہی سلسلہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ ہوا، اور ان کے ساتھ جب ایگریمنٹ ہوئے وہ پورے نہیں ہوئے، اور اس کے بعد وہ جیل کیوں گئے اس کے اوپر بھی بات کروں گا۔ لیکن ایک انتہائی اہم چیز کہ انہوں نے اپنی موت کے حوالے سے ان کی ایک ویڈیو چل رہی ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اعلان ہوگا کہ مولوی خادم مر گیا، تو دو ہی باتیں ہوں گی، یا تو لوگ کہیں گے کہ اچھا بندہ تھا یا یہ برا بندہ تھا، اور درمیان میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سر اچھا اور ٹانگیں بری ہوں، آپ کہہ دیں گے ٹھیک تھا مگر بہت سخت تھا۔ اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی میں جیسا بھی ہوں میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میرے بعد مجھ جیسا بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ اور اس حوالے سے بہت زیادہ اب چہمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ کیا تحریک لبیک پاکستان کا مستقبل ختم ہو گیا ہے یا بہت بہتر ہو جائے گا، کیونکہ جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ لیڈرشپ کے لیے سٹرگل کریں گے، محنت کریں گے، اس کے اندر جان ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ خادم حسین رضوی کے بعد تحریک لبیک پاکستان کا کیا مستقبل ہوگا، لیکن ظاہر سی بات ہے عاشقان رسول تو ختم نہیں ہو سکتے اس دنیا سے، وہ تو ہمیشہ رہیں گے۔ اور جس دن خادم حسین رضوی وہاں پہ یہ تقریر کر رہے تھے 17 نومبر کو، ان کو کہا ہی جاتا ہے کہ تقریباً 107 بخار تھا، وہ کئی دفعہ آئے وہاں سے چلے گئے۔ جب مذاکرات ہو رہے تھے تو اس وقت وہ اپنی شورا کے ساتھ رات کو 12 بجے سردی کے اندر وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جب وہ آئے ہیں تو ان کی بیماری کی سمجھ نہیں آئی۔ یہ بیسیکلی یہ ان کی جو کافی لوگ ہیں، پیر اعجاز اشرفی صاحب ہیں جن کا تعلق ٹی ایل پی سے ہی ہے، وہ انہوں نے کہا جی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ان کو ہوا کیا۔ اور اس کے بعد جب کل ان کو لے کے جا رہے تھے ہاسپٹل لے کے گئے ہیں، تو ہاسپٹل لے جانے سے پہلے ہی جو ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جی ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور 8:48 کا ٹائم اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ ان کو وہاں پہ ڈرپیں بھی لگاتے رہے اور کافی کچھ کرتے رہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بہرحال یہ ایک طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ہمت ہے کہ ایک بیمار شخص جو ہے نا اس نے، ہم اپنی زندگی کے اندر اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی مشکل راستہ ہوتا ہے ہم اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، لیکن یہ ایک جو ہے نا قابل تعریف چیز ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیماری کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہاں پہ گئے۔ ان کے نظریات سے میں انتہائی اختلاف کرتا تھا۔ میں یہ کہتا تھا کہ بھی دیکھیں فرانس کے اندر اگر یہ ہوا ہے تو آپ اپنے ملک کے اندر جو ہے نا آپ ایک طرح سے بدامنی نہ پھیلائیں یا اس طریقے سے نہ کریں۔ کافی چیزیں ایسی تھیں جو ان کی وہ کافی سخت ہو جاتے تھے اس حوالے سے، تو اس حوالے سے مجھے ان سے کئی چیزوں سے اختلاف تھا، لیکن یہ ہے کہ جو چیز صحیح ہے انسان کو وہ بات کرنی چاہیے۔
نواز شریف کے خلاف جب انہوں نے احتجاج کیا 3 ہفتے تحریک لبیک وہاں پہ بیٹھی رہی. جو اس وقت انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا اسٹیٹ کے سامنے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اس وقت پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اتنے آرام سے چلے جائیں گے, اور ہر بندہ ہل گیا تھا کہ ان کو یہاں سے اٹھانا اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے بعد زاہد حامد جو کہ اس وقت وزیر قانون تھے, جنہوں نے ایم ڈی او کے حوالے سے کوئی کلاس کے اندر کوئی 2 نمبری کی تھی, ان کو جو ہے نا ان سے استعفیٰ لیا گیا, اور اس کے بعد پھر یہ وہاں سے نکلے. اور اس کے بعد پھر بڑی فوٹیجز بھی نظر آئیں کہ وہاں پہ 1,000 روپے کے نوٹ دیے جا رہے ہیں جو ہے نا وردی کے یونیفارم کے اندر وہاں پہ جو موجود تھے لوگ. اور اس کے بعد ایک اور اہم واقعہ جب پیش آیا, جب احسن اقبال کو 2018 کے اندر جو ہے نا گولی مار کے زخمی کر دیا گیا تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بھی تحریک لبیک پاکستان کا سپورٹر تھا. اس حوالے سے مجھے اس کی تصدیق نہیں ہے, لیکن یہ میں نے الجزیرہ کے اندر یہ خبر پڑھی ہے. عمران خان نے 2017 کے اندر تحریک لبیک پاکستان کو نواز شریف کے خلاف سپورٹ کیا تھا. اس کے بعد 2019 میں جب آسیہ بی بی کو باہر بھیجنے کے حوالے سے جو ہے تحریک لبیک سامنے آ گئی, انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو باہر بھیج دیا جائے, تو اس وقت حکومت نے ایگریمنٹ کیا ان کے ساتھ کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آسیہ بی بی کو روکا جائے. لیکن جب سپریم کورٹ کا حکم آ گیا اور سپریم کورٹ کے حکم کے بعد وہ باہر چلی گئیں, تو اس کے بعد جو ہے نا دوبارہ لاہور کے اندر دھرنا دیا گیا, اور وہاں پہ خادم حسین رضوی نے, میں اس وقت یہ سمجھتا تھا کہ وہ لمٹ کراس کی, اور اس کے اندر انہوں نے جو ہے نا کیا عدلیہ, کیا آرمی اور کیا عمران خان کو یہودی ایجنٹ, یعنی کہ انہوں نے ایک طرح سے اخیری کر دی تھی. اس کے بعد مجھے ایسے لگا کہ جیسے انہوں نے ریاست کو چیلنج کر دیا, اور ریاست نے ظاہر سی بات ہے اس کے بعد اپنی طاقت دکھانی تھی, اور اس کے بعد ان کو 6 ماہ تک ان کو جو ہے نا گرفتار کر کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر ان کا کیس لڑا گیا, اور وہ جیل میں رہے, اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے نا بیل مل گئی تھی. اور وہ کافی اس حوالے سے وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہر جلسے کے اندر کہتے تھے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایجنسیوں کے لوگ بھی ہیں, اور جا کے خبر پہنچا دینا, ایسے نہ کرو, ہمارے ساتھ ایسے نہ کرو. میڈیا کو بھی کہتا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسے نہ کرو. اور 2006 کے اندر جو ہے گجرانوالہ میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور اس کے بعد سے وہ ویل چیئر پہ تھے, اور ان کی دونوں ٹانگیں معذور ہو گئی تھیں. 2010 میں بلاسفیمی لا پر جب سلمان تاثیر کے بیان کے بعد جب اپنی انہوں نے سرکاری نوکری چھوڑ دی, تو 2011 میں ممتاز قادری کا جب سلمان تاثیر کو جو ہے قتل کیا, تو اس کے بعد جو ہے نا یہ اور زیادہ اس حوالے سے یہ فیمس ہو گئے. اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے جو فیڈرل منسٹر تھے شہباز بھٹی, وہ بھی اسی ایشو کے اوپر مارے گئے, لیکن اس کی ذمہ داری ٹی ایل پی کے اوپر نہیں آتی. اور نوکری انہوں نے چھوڑی, تو نوکری چھوڑنے کے بعد یہ پنجاب کے دورے کیے, اور انہوں نے بڑی یہ اس حوالے سے اپنی شعلہ بیانی کی وجہ سے مشہور ہوئے, اور ایک طرح سے حرمت رسول کے چوکیدار کے طور پہ یہ انہوں نے اپنے آپ کو منوا لیا. الیکشنز کے اندر یہ پاکستان کی چوتھی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ جو ہے نا سامنے آئی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم نے ہمارے ووٹ چوری کر لیے, وہی الزام بھی نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے ووٹ چوری کرنے سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اس کے اوپر ہم نے احتجاج بھی نہیں کیا, لیکن حرمت رسول پہ جہاں بات آئے گی وہاں پہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب انہوں نے الیکشن لڑا تو 21 لاکھ ووٹ پڑے تھے ٹی ایل پی کو, اور یہ چوتھی بڑی جماعت کے طور پہ سامنے آئی تھی. ایون پیپلز پارٹی سے زیادہ ووٹ تھے ان کے پنجاب کے اندر, اور کہا ہی جاتا تھا کہ ان کا بڑا پوٹینشیل ہے. انہوں نے خود جو ہے نا 7,000 ووٹ NA120 یعنی ڈیفینس کے علاقے سے جو ہے نا لے لیا تھا. اس کے ساتھ جب دیہات بھی لگتی ہیں اور علاقے بھی لگتے ہیں, تو بہرحال انہوں نے جس طریقے سے اس وقت 2017 کے اندر پورا ملک چوک کر کے رکھ دیا تھا, اس سے ان کی طاقت کا اندازہ ہوتا تھا. انہوں نے اپنے آخری جو ان کا خطاب تھا 17 نومبر 2020 کو, اب سے ایک ہفتہ بھی نہیں بلکہ ابھی تو 3 دن ہوئے ابھی, تو جو خطاب کیا تھا وہ میں آپ کو کچھ سنواتا ہوں, وہ سنیں اور آپ ہمیں آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے, ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی. حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی. تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو, اور جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو, پھر لبیک کے نعرے کے اوپر تم مارتے ہو ان کو, تو جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا.
اور عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے. سدا یہ نہیں رہنا, سدا نہیں رہنا. یہ تمہاری ایجنسیوں نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی امبیسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں, ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی. اور پھر رسول اللہ کے نعرے پر تم لوگوں کو مارتے ہو. یہ میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے. جو یہاں مخبر بیٹھے نا, جھوٹ ہی ہے. الصدق ینجی والکذب یہلک. 72 سال تم نے جھوٹ بولا نا, تو آج پوری دنیا میں پاکستان کو تم نے تباہ کر دیا. نہ کوئی کرنسی کی وقت رہی, نہ ہمارے پاسپورٹ کی وقت رہی, نہ ہماری اشیاء کی وقت رہی. کہتے ہیں کہ پاکستانی بنی ہوئی ہے, چھوڑو یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے, ان کو لائن میں لگا دو. گراؤ, جلاؤ, بندے مارنا اور دکانیں لوٹنا, ہمارے کروڑوں میں حصے میں بھی کسی کارکن کے دل میں بھی نہیں آئی یہ بات. کل جو ظلم تم نے کیا, یہ بھوکے پیاسے بیٹھے رہے اور رات 4 بجے سے لے کر صبح 9 بجے تک. ایک دن تو عدالت لگنی ہے نا. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ یہ بات پھر تو ہے نا, یہ کوئی مسئلہ ہے نہیں, یہ تو ہونا تھا. اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی عطایا علی متن البلایا. ہاں, جو اللہ کے انعامات ہوتے ہیں نا, وہ تکلیفوں کی پشت پر سوار ہو کے آتے ہیں. ہاں, نہ کوئی ہمارا کارکن اس قسم کی جناب وہ باتوں میں ملوث ہے تو آپ ہمیں بتائیں. میں بھی موجود ہوں, شاہ جی موجود ہیں, اے موجود ہیں, نتیش شاہ جی موجود ہیں, ہمارے سرپرست عالم موجود ہیں, ہمارے شاہ جی آگے بیٹھے ہیں, سید ظہیر الحسن شاہ صاحب موجود ہیں. آپ کو کیا مسائل ہے ہم سے؟ وہ جو درد ہے نا, وہ اصل بتائیں آپ کو. ہاں جی, وہ بتائیں. وہ درد تو ہے جب, وہ تو قیامت تک رہنے ہیں. اور یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن وامتاز الیوم ایھا المجرمون میں تم بھی کھڑے ہو جاؤ. اور اس دن پھر ویوم یعض الظالم علی یدیہ, اس دن پھر اپنے ہاتھ کاٹو کہ ہائے ہم نے لبیک والوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیے تھے. لیکن آج لے ان کی پناہ. کوئی ہمارے مقاصد ایسے نہیں ہیں. آپ کو ایجنسیاں غلط رپورٹ دیتی ہیں, اور انشاءاللہ یہ قیامت والے دن انگلیاں بھی بول پڑیں گی. جو تم ہمارے خلاف جھوٹ لکھتے ہو نا کہ یہ منصوبے بنا رہے تھے, یہ دہشت گردی کرنا چاہتے تھے, ہمارے یہ مقاصد میں ہی بات نہیں ہے. ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ بس سفیر نکال دو, بات ختم. ہم نے کیوں اس کو آگ لگانی ہے؟ ہم تو یہ جو ادھر کھڑے ہیں نا, وہ درخت کا پتہ کاٹنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں. اب تم ہم سے کون سا وہ سند لینا چاہتے ہو؟ وہ ذرا سند اختیار کر کے مجھے بھی لاہور بھیج دینا کہ پاکستان کی اس طرح بندہ محب وطن ہوتا ہے, یہ سند ہے اس کی. ہاں, ہمارے شاہ صاحب کو بھی بھیج دینا, اور ہم پھر آپ کو اس پر سائن کر کے بھیج دیں گے کہ جی محب وطن وہ ہوتا ہے. میں آگے حذف کر رہا ہوں سارے. ہاں, محب وطن کون ہوتے ہیں میں حذف کر رہا ہوں ساری باتیں. ہاں جی, یہ باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم رسول اللہ کے غلام ہیں, اور حضور کی عزت کے لیے ہم باہر نکلے ہیں. تم نے ڈاکہ مارا ووٹوں پر, ہم نے کوئی احتجاج کیا؟ کہ کچھ بھی نہیں کیا. آئندہ بھی ڈاکہ مارو گے تو کیا کرو گے؟ سدا تم نے رہنا ہے. حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے. ہم سے بڑا کوئی محب وطن کوئی نہیں, اور ہم سے بڑا کوئی رسول اللہ کے دین کی بات کرنے والے بڑے بڑے ہیں. میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں, یہ نہیں میں کہتا. بڑے بڑی دنیا موجود ہے. میں تو اب بھی نیچے بیٹھنا تھا, ان حضرات نے کہا نہیں اوپر بیٹھے. ان حضرات نے کل جو قیادت کی ہے آپ حضرات کی, اور آپ نے جو قربانیاں دی ہیں, صدیوں کے بعد لوگ کہیں گے نہیں یہ ایسے ہو نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا, ایسے ہو سکتا ہے. میڈیا والے ہمارے اپنے بچے ہیں, ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ قیامت والے دن حصل ما فی الصدور بھی ہوگا. میں اس وقت سینے میں کیا سوچ رہا ہوں, آپ کیا ہیں, یہ بھی راز نکال کر رکھ دیے جائیں گے. تو اگر یہ تمہارے یہ باتیں حضور کے کام نہ آئیں, تمہارا یہ کیمرہ, یا تو ہم غلط کام کر رہے ہو نا, تو پھر آپ بالکل ہمارے خلاف بات کریں. جب صرف بات رسول اللہ کی عزت کی ہے, آپ آگے لگے نا, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ آگے لگیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی بھی آگے لگے. ہماری ویل چیئر پیچھے رہ گئی, ہمارے یہ قائدین پیچھے رہ گئے, تو بات کرنا.
اس طرح نہ کریں ہمارے ساتھ۔ ادھر جو بیٹھے ہیں نا وہ درد دل رکھنے والے کوئی پاکستان کے بارے میں، وہ ہماری بات اگر ان کے کان صحیح ہیں تو وہاں تک پہنچائیں۔ اور یہ میڈیا والے قیامت والے دن مسجدیں تو اٹھا کر رکھ دی جائیں گی، لیکن میڈیا کا سامان نہیں رکھا جائے گا، یہ ان پلڑوں میں رکھا جائے گا۔ اس دن پھر کیا ہوگا؟ آپ کم از کم مسجدوں کے تقدس کا تو خیال کریں کہ بھائی جوتوں سمیت مسجدوں میں داخل ہو جاتے۔ ایک وہاں دروازہ توڑا گیا تو پورا میڈیا چیخا، جی یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ تو آپ کو پتہ ہے کتنے مسجدوں کے دروازے انہوں نے توڑے، کتنی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوا، کتنے اماموں کو اٹھا لیا گیا، کتنے خطیبوں کو اٹھا لیا گیا، اس جرم میں کہ لبیک کا نعرہ لگانا ہے۔ یہ تو لگنا ہے، سڑکوں میں کھڑ کے آدھے گھنٹے کے لیے احتجاج کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوتے۔ جی کشمیر آزاد ایسی ہونا ہے جیسے مکہ فتح ہوا، جیسے بدر فتح ہوا۔ ہاں آدھا گھنٹہ کارپوریشن کے بندے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بھی ختم ہو گئے، آدھے گھنٹے میں کارپوریشن کے بندے نے تو اپنی تنخواہ لینی ہے، باز آ جاؤ، تم بتاؤ جو درد ہے وہ ہمیں بتاؤ۔ اگر ان کے کوئی اور مقاصد تھے تو ہم نہیں سمجھ سکے، آپ ہمیں لا کر دکھائیں۔ اس طرح نہ کریں، پاکستان ہمیشہ جو قومیں بنیادیں چھوڑ دیتی ہیں وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں، بنیاد پر ہی تو ہم کھڑے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟